آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ عزیزان گرامی قدر، ایک عظیم تعلق اور ایک مضبوط بندھن ہے جس کی بنیاد نہ تو خونی رشتے ہیں اور نہ ہی کوئی قرابت داری، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام بہت بلند ہے۔ یہ تعلق پڑوس کا تعلق ہے جسے ہمارے دین حنیف نے غیر معمولی اہمیت دی ہے۔ ہمیں اس کی رعایت، اس کے استحکام اور اس کے حقوق کی پاسداری کی پرزور تلقین فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، یعنی اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں سب کے ساتھ احسان کرو۔ غور کیجیے، رب کریم نے ماں باپ اور پھر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا جو حکم دیا، تو اسی تسلسل میں پڑوسی کے ساتھ نیکی کا حکم بھی جوڑا تاکہ اس تعلق کی عظیم قدر و منزلت نمایاں ہو۔ اور کیسے نہ ہو جبکہ پڑوسی ہی ہمسائیگی اور معاشرت میں آپ کے سب سے قریب بسنے والا ہے اور روز مرہ کی زندگی میں سب سے زیادہ آپ سے میل جول رکھتا ہے۔ چنانچہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، یعنی اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرو، مومن بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اس کے برعکس جو شخص اپنے پڑوسی کو ایذا پہنچاتا ہے یعنی تکلیف دیتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین قسموں کے ساتھ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، یعنی اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ اللہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، یعنی وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرارتوں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا شرہ، یعنی اس کا شر۔ اللہ اکبر، یعنی پڑوسی کے ساتھ اگر کوئی ایذا رسانی کرتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے بندو، پڑوسی کا حق بہت بڑا ہے اور اس میں کوتاہی کرنا جرم عظیم ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مسلسل نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
تشریف لاتے رہے اور بار بار پڑوسی کے حقوق کی اس حد تک وصیت فرماتے رہے کہ گویا ان کا شمار اہل خانہ و قریبی رشتہ داروں میں ہوتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث، یعنی جبرائیل مجھے مسلسل پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ وہ اسے وارث بھی قرار دے دیں گے۔ میرے بھائیوں، پڑوسی کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ اسے سلام کرنے میں پہل کی جائے، خوش دلی اور مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، یعنی تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح پڑوسی کے حقوق میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کی جائے، اسے تحفہ دیا جائے اور اس کا تحفہ قبول کیا جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحابوا تحابوا، یعنی آپس میں تحفے دیا کرو، اس سے باہم محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور جو چیز پڑوسیوں کی خوشیوں میں اضافہ کرتی ہے وہ یہ کہ وہ آپسی مجالس میں مل بیٹھیں، ایک دوسرے سے بات چیت کریں اور ہمسائیگی کے رشتے کو مضبوط کریں۔ اس سے دلوں میں محبت پختہ ہوتی ہے اور معاشرے میں الفت و مودت کی فضا پروان چڑھتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ۔ الحمد للہ الذی وعد بالجنة والغفران من كان محسنا إلى الجيران، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد۔ سامعین کرام، اصحاب ایمان، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا سعادت و خوشبختی کے عظیم اسباب میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من السعادہ ومنها الجار الصالح، یعنی 4 چیزیں سعادت ہیں جن میں سے ایک نیک پڑوسی بھی ہے۔ میرے بھائیوں، یہی نیک پڑوس خاندانوں کے استحکام اور عمر میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلۃ الرحیم وحسن الخلق وحسن الجوار یأمران الدیات ویزیدان فی الاعمار، یعنی صلہ رحمی، حسن اخلاق اور پڑوسی سے اچھا سلوک گھروں کو آباد کرتے ہیں اور عمروں میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم بھی یہ کوشش کریں کہ جس کے بھی پڑوسی بنے اس کے لیے خیر و بھلائی والے پڑوسی بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الجیران عند اللہ خیرهم لجارہ، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہو، وہ جو دنیا میں اسے نفع پہنچائے اور آخرت میں اس کی شفاعت کا باعث بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يموت فيشهد له 4 من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون عنه إلا خيرا إلا قال الله عز وجل قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون، یعنی جو بھی مسلمان فوت ہو جائے اور اس کے 4 قریبی پڑوسی گواہی دے دیں کہ انہوں نے
اس میں سوائے بھلائی کے کچھ نہیں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کے متعلق تمہارے علم کو قبول کر لیا اور جو تم نہیں جانتے اسے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو بتائیے اس شخص سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہو سکتا ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں اور اس کا رب اس سے محبت کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احببتم ان یحبکم اللہ ورسولہ فاحسنوا جوار من جاورکم، یعنی اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں تو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ وہ ہمیں بھی اچھا پڑوسی بنائے اور ہمیں بھی اچھا پڑوس نصیب فرمائے۔ ہمیں ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو رب العالمین صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی نصیب فرما، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلوا وسلموا علی نبیکم وحبیبکم اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ والتابعین، وارض اللہم عن ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة الاکرمین۔ اللہم اجعلنا بک مؤمنین ولک عابدین وإلیک منیبین ولجیراننا محسنین وبوالدینا بارین وارحمهم كما ربونا صغارا یا ارحم الراحمین۔ اللہم اغفر لكل من وقف لك وقف ابتغاء مرضاتك وطلبا لجناتك، اللهم أنعم على دولة الإمارات الاستقرار والرقي والازدهار، وأتم اللهم العافية علينا وبارك لنا في أرزاقنا وأزواجنا وذرياتنا، اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونوابه وإخوان حكام الإمارات وولي عهد الأمين وسدد خطى والدنا حاكمنا الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لما تحبه وترضى، اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين وسائر شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك۔ عباد الله اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وأقم الصلاة۔